السلام علیکم معزز ناظرین، ٹائٹینک کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ جہاز اپنے دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز کیوں، کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر ڈوبا اور ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو باہر کیوں نہیں نکالا جا سکا، آج ہم ان رازوں کا پردہ فاش کرنے جا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھنے والے اکثر دوست جانتے ہوں گے کہ کیسے 15 اپریل 1912 کو اتنا بھاری جہاز برف کی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ 1500 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن چند راز ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ڈوبنے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں جو سب سے چھپائی گئی۔ لگ بھگ 882 فٹ لمبا، 115 فٹ اونچا اور 52 فٹ چوڑا جہاز ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا وزن 46,388 ٹن تھا۔ اسے تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اور یہاں تک کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ بھی اگر اسے ڈبونا چاہے تو وہ اسے ڈبو نہیں سکے گا۔ بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ نہ ہی کبھی ڈوبے گا اور نہ ہی کبھی ٹوٹے گا۔ اسے تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ کبھی ڈوب یا ٹوٹ نہیں سکتا، تو اسے صرف ایک برف کی چٹان کیسے توڑ پائی۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جہاز کے ڈوبنے کی وجہ محض ایک برف کی چٹان نہیں تھی۔ وہ دھات جس سے جہاز تیار کیا گیا تھا، آگ جلنے کی وجہ سے اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی، یعنی دھات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور یہ آگ تقریباً 3 ہفتے تک لگاتار چلتی رہی اور عملے کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق جلنے کے باعث یہ دھات 75% تک کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سمندر کی آغوش میں چلا گیا۔ بہرحال یہ حادثہ تو رونما ہو ہی گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ معزز دوستو، RMS ٹائٹینک کے نام سے جانے والا یہ جہاز، جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا، بدقسمتی سے اپنے پہلے ہی سفر میں بری طرح ناکام ہو کر ڈوب گیا۔ اس کے بارے میں تقریباً بیشتر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی بنائی گئی، جس پر حقیقی ٹائٹینک سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ 1912 میں ڈوبنے والا ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن تمام تدابیر ناکام ہوتی چلی گئی۔ انہی کوششوں میں 73 سال بیت گئے۔ پھر سن 1985 میں روبوٹ ریسرچنگ ٹیم نے آخرکار ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا۔ ٹائٹینک سے متعلق کئی رازوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ جہاز ڈوبا تو یہ ثابت تھا، مگر اس کا ملبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کلومیٹر کی دوری پر ملا۔ جب جہاز کا ملبہ مل گیا تو اس کے اندر سے قیمتی جواہرات، برتن اور شراب کی بوتلوں جیسے سامان کو تو نکال لیا گیا، مگر اس کے ملبے کو باہر نہیں نکالا گیا۔ اس کے ملبے کو آج تک پوری طرح سے باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کے ملبے کو نکالا کیوں نہیں گیا، یہ آج تک ایک راز ہے، جس کی گتھی کو آج تک کوئی سلجھا نہیں پایا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر تمام کوششوں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اس کے ملبے کو کیوں نہیں نکالا جا سکا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر اس کے ملبے کو پانی سے باہر نہیں نکالا جا رہا؟ ایسا نہیں کہ استعمال کر کے اسے باہر نکالنے کی کوششوں کے منصوبے بنائے گئے، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس جہاز کو جب تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڈی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دوسرا، ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ سمندر کی گہری تہہ میں موجود تھا۔
اس وجہ سے اس کے چند حصوں کو ہی باہر نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ وزن سہنے والی کوئی مشین یا اتنا بڑا میگنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا دو ہیکل جن تھا جو جہاز کے وزن کو کھینچ کر باہر نکالتا، اور نہ ہی کسی قسم کی تدابیر عمل درآمد ہو سکتا تھا۔ معزز دوستو، چند سال ماہرین نے پنگ پونگ بالز کے ذریعے اس کو باہر نکالنے کی تجویز پر عمل درآمد کرنا چاہا، مگر یہ طریقہ بے سود نکلا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، پنگ پونگ بالز کے ذریعے دو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنا کر پنگ پونگ بالز سے ٹائٹینک جہاز کو بھر دیا جائے تو جہاز کو دھکیلنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ آئیڈیا بھی کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ یہ پنگ پونگ بال سمندر کی آغوش میں ڈوبے جہاز تک پہنچنے سے پہلے ہی پریشر کی وجہ سے پھٹ سکتے تھے، لہذا یہ طریقہ بھی بے سود رہا۔ اسی طرح کا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیرس نے بھی دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ خیال تو بہت زبردست تھا، لیکن برٹش کی گیس کمپنی پک کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ سمندر کی گہرائی میں کیسے جائیں؟ دوستو، اس طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درآمد آئیڈیاز دیے جاتے رہے، پھر آخرکار میخیل اور نیس نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار بتایا، کیونکہ یہ بہترین آبدوز ڈیزائنر تھے۔ ان کی آبدوزیں دنیا میں کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مشین کے ساتھ ٹائٹینک جہاز نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی، جو کہ آٹومیٹک مشین خود بخود اس کی صفائی کرے گی، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی، لہذا اس کی صفائی کرنا بہت ہی ضروری تھی۔ اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبلز کے ذریعے خالی کشتی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشین ہی کرے گی۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبدوز ڈھونڈنے کا ہوگا جس نے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے، جس کے ذریعے سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے، اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشین میں بہت بڑی تعداد میں بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی بھی ضرورت ہے اور کئی ملین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہوگی، اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ فلوٹنگ پاور پلانٹ بے مثال آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر سے ٹوٹ بھی سکتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹائٹینک کے اس ہیکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانٹس پیش کیے گئے، بہت سارے پلانٹس پیش کیے گئے، لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی، کبھی تو بجٹ کی کمی کے باعث، تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو۔ ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے۔ ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا، جیسے جیولری، شراب کی بوتلیں اور قیمتی برتن، سب نکال لیے گئے ہیں۔ اب فرض کریں
اگر کوئی کمپنی جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس حاصل کر پائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے تو بھی رقم کی واپسی میرے خیال سے قابل یقین نہیں ہے۔ تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم دبانے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگائے گا، اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا، جبکہ ٹائٹینک ڈوبے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریا 2030 تک مکمل طور پر چٹ کر جائیں گے۔ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی، لہٰذا اس کی صفائی کرنا بہت ہی ضروری تھی۔ اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبلز کے ذریعے خالی کشتی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشین ہی کرے گی۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبدوز ڈھونڈنے کا ہوگا جس نے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے، جس کے ذریعے سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشین میں بہت بڑی تعداد میں بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی۔ میکھیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی بھی ضرورت ہے اور کئی ملین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہوگی، اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ فلوٹنگ پاور پلانٹ بے مثال آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر سے ٹوٹ بھی سکتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹائٹینک کے اس ہیکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانٹس پیش کیے گئے، بہت سارے پلاننگز، بہت سارے پلانٹس پیش کیے گئے، لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی۔ کبھی تو بجٹ کی کمی کے باعث، تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو۔ ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے؟ ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا، جیسے جیولری، شراب کی بوتلیں اور قیمتی برتن، سب نکال لیے گئے ہیں۔ اب فرض کریں اگر کوئی کمپنی جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس حاصل کر پائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے تو بھی رقم کی واپسی میرے خیال سے قابل یقین نہیں ہے۔ تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم دبانے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگائے گا، اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا، جبکہ ٹائٹینک ڈوبے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریا 2030 تک مکمل طور پر چٹ کر جائیں گے، یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس جو ہیکل جہاز کے ملبے میں آبی جانداروں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بہرحال اس ساری تعمیر کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کے 3 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اگر اس جہاز کو نکالنے کی گہرائی کی کوشش کی گئی تو یہ بکھر جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کی گہرے حصے میں ہے، جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 3، اسے باہر نکالنا یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اسے باہر نکال کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہی پوائنٹس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جہاز کو پانی سے باہر نہیں نکالا جائے گا، مگر پھر بھی کبھی بلایا نہ جا سکے گا اور اس کا قصہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہی وہ ٹائٹینک ہے اور یہی وہ تجسس ہے کہ وہ کتنا بڑا جہاز ہے یا وہ کیسا ہوگا، جس تجسس کے باعث حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ 5 پاکستانی شہری جدید ترین آبدوز کی مدد سے ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو یہ منظور نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئیں اور وہ وہاں پر ہی ان کا جو ہے وہ موت ان کا مقدر ٹھہرتی ہے اور 15 کروڑ کے اخراجات پر ہیڈ کے حساب سے وہ لوگ کر کے جاتے ہیں، لیکن واپس سمندر ہی ان کا مسکن ٹھہرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو ڈبونا چاہے وہ اسے ڈبو دیتا ہے۔ انسان ایک لمیٹڈ سوچ ہے انسان کی، اور اس آبدوز کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں ڈبو سکتا، ایون کہ ان کی یہ غلط سوچ تھی کہ اسے اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، تو وہ اپنے پہلے ہی سفر پر روانہ ہوئی اور وہیں پر دفن ہو گئی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور ہر چیز پر قادر وہی ذات ہے اور وہی ذات ہر چیز پر دسترس رکھتی ہے۔ انسان کی عقل ناقص عقل ہے، وہ اپنی عقل کے حساب سے سوچتا ہے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔